الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تمام قسم کی تعریفات بڑائیاں حمد و ثنا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کی مختصر سی تعریف کے بعد درود و سلام نازل تمام نبیوں پر اور خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سیکرٹری و اراکین مدرسہ دارالہدیٰ بشیریہ امام نگر، معزز اساتذہ اکرام، میرے عزیز طلباء، آج جشن آزادی کے موقع پر میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے پیارے بچوں، یہ 15 اگست آزادی کا دن ہے. ہمارے پرکھوں نے، بزرگوں نے اپنے تن من دھن اور جان کی بازی لگا کر کے اس ملک کو ظالم انگریزوں سے، ان کے ظلم سے نجات دلایا ہے، آزادی دلائی ہے. عزیز طلباء، تب جا کر کے ہم آج اس عظیم الشان جشن آزادی کا پروگرام منا رہے ہیں. عزیز طلباء، تقریباً 200 سال پہلے 7 سمندر پار سے آئے ہوئے انگریز اپنی چال بازی، مکاری اور عیاری کے ذریعے سے اس ملک پر قابض ہو گئے تھے، قبضہ کر لیے تھے اور ہم پر ظلم و ستم کرتے تھے. ہم ہندوستانی ان انگریزوں کے غلام بن چکے تھے اور انگریزوں نے ہمیں غلامی میں اس طرح سے جکڑ لیا تھا کہ اس غلامی سے نکلنا آسان کام نہیں تھا. اس دیش کے مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی نے مل کر بڑی جد و جہد کی، بڑی کوشش کی، بڑی لڑائی لڑی. تب جا کر کے 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ دیش انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا. اسی لیے اس دیش کا رہنے والا ہر باشندہ، ہر ناگرک 15 اگست کو بڑے آب و تاب کے ساتھ جشن آزادی مناتا ہے. میرے پیارے بچوں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جشن آزادی کا پروگرام تو منایا جاتا ہے، لیکن غیر مسلمین مجاہدین کا نام تو لیا جاتا ہے، لیکن جو ہمارے مسلمان مجاہدین ہیں ان کا نام نہیں لیا جاتا. افسوس کی بات ہے، دہلی کی انڈیا گیٹ پر 95,300 مجاہدین آزادی کا نام لکھا ہوا ہے. اس میں 61,945 مسلمانوں کا نام، یعنی 65% آزادی میں ہماری بھاگیداری رہی ہے مسلمانوں کی. اور بالخصوص جنگ آزادی میں علماؤں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. علماؤں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں اور ان علماؤں میں اہل حدیث علماء نے خاص طور پر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. صادق پور پٹنہ کے علماء کرام نے اور دیگر جگہ کے بڑے بڑے علماء کرام نے ہمیں جنگ آزادی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور صحیح مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس دیش کی آزادی میں سب سے زیادہ قربانیاں کس نے پیش کی. سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں نے پیش کی اس دیش کی آزادی میں. لیکن افسوس کی بات ہے، میں اس پروگرام سے ایک میسج ہمارے سرکار کو دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ آج بھارت کے اندر جو سوتیلا ویوہار ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم مسلمانوں نے اس دیش کو
انگریزوں کے چنگل سے باہر نکالا ہے، ہم نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، سب سے زیادہ جانی و مالی نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے، تو آج ہمارے ساتھ ایسا سلسلہ ہمارے خلاف بل کیوں بنائے جا رہے ہیں، بل کیوں پاس کیے جا رہے ہیں؟ آج دیکھیے وقت بورڈ کے پیچھے لوگ لگے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں ہمارے وزیر اعظم سے کہ مسلمانوں کے خلاف آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ رکیے، باز آئیے۔ آئندہ بھی اگر دیش مصیبت میں پڑے گا تو سب سے زیادہ قربانیاں مسلمان دیں گے انشاءاللہ، اور علماء دیں گے قربانیاں۔ عزیز طلباء، میں چند مجاہدین مسلمان ان کا نام آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک شعر پڑھتا ہوں۔ اے خاک وطن، اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، میں ٹوٹتی سانسوں کی فصیلوں پہ کھڑا ہوں۔ اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، میں ٹوٹتی سانسوں کی فصیلوں پہ کھڑا ہوں۔ عزیز طلباء، مسلمان مجاہدین آزادی کی لمبی فہرست ہے، تمام لوگوں کا نام بولنا مشکل ہے، لیکن چند کا نام لیتا ہوں۔ مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی، مولانا شاہ اسماعیل شہید، مولانا سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا عبدالرشید گنگوہی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، اور بہت سارے نام ہیں جن کا نام لینا مشکل ہے۔ پروگرام کو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں اور ایک شعر کے ذریعے سے اس پروگرام کو ختم کر رہا ہوں۔ شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو حالت اسلام اور حالت ایمان میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔